السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ شیخ سلطان نے عربی زبان کی 17ویں صدی پر مشتمل تاریخ سے متعلق کتاب کی رونمائی کر دی۔ شارجہ کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے سپریم کونسل کے ممبر شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی عربی زبان کی تاریخ سے متعلق 8 جلدوں پر مشتمل کتاب کی رونمائی کر دی۔ عربی زبان کی تاریخ کو کتابی شکل دینے کا کام 80 سال پہلے 1936 میں شروع ہوا، جسے اب شیخ سلطان نے اپنی نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچا کر شارجہ اور تاریخی کامیابی سے نوازا۔ 1936 میں ماہرہ میں سب سے پہلے یونین آف عرب سائنٹیفک لینگویج اکیڈمیز نے عربی زبان کی تاریخ کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ عمل عربی زبان کے پہلے حرف حمزہ کی کچھ معلومات درج کرنے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ شیخ ڈاکٹر سلطان نے اس موقع پر بین الاقوامی عرب کمیونٹی اور محققین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو آپ کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہنے پر ہمیں خوشی ہے، اور میں اس پروجیکٹ سے جڑے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر پہلے یونین آف عرب سائنٹیفک لینگویج اکیڈمیز کے سربراہ ڈاکٹر حسن الشفیع اور دیگر زبان دانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب تھا، اور جب میں نے سنا کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ماضی میں کی گئی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں تو میری پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کا شوق مزید بڑھ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 1295 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,28,902 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1121 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے 5 مریضوں کی فوتی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے موت کی تعداد 495 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 3,232 ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں معمولی ٹریفک حادثوں کو رپورٹ کرنے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ عجمان میں رہنے والے کار سوار اب ایک نئی اپلیکیشن سے معمولی کار حادثے کے بارے میں رپورٹ کر پائیں گے۔ عجمان پولیس کی جانب سے سعد کے اشتراک سے بننے والے سمارٹ اپلیکیشن کو 11 نومبر سے استعمال کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ اپلیکیشن استعمال کرنے میں آسان اور تیز ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے صارفین اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ پیش آنے والے ٹریفک حادثے کی اطلاع پولیس کو دے پائیں گے۔ اپلیکیشن آپ کی جلد معلومات اور حادثے کی جگہ کے علاوہ دیگر لمبی چوڑی معلومات کا تقاضا نہیں کرتا۔ اپلیکیشن سے آپ کار کو پیش آئے نقصان کی تصویریں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن میسج ملے گا۔ آپ کو نوٹیفیکیشن سے پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور آپ کی شکایت بنا کسی مسئلے کے درج ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی سپریم کورٹ نے منشیات فروش کے لیے سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا۔ دبئی میں منشیات بیچنے کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک برطانوی شخص کی اس کیس میں ایک نئی سماعت ہوگی۔ ابوظہبی فیڈرل سپریم کورٹ نے ایک خفیہ پولیس اہلکار کو $30,000 یعنی 1,10,340 درہم مالیت کی 2 کلو ہیروئن فروخت کرنے والے 54 سالہ مکینک کے خلاف سزائے موت کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے سزائے موت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس کے نئے پینل کو حکم دیا کہ جج دوبارہ کیس کی سماعت کریں گے۔ دبئی کے پائلٹ کو ایک گینگ نے عورت بن کر محبت کا جھانسا دے کر لوٹ لیا۔ دبئی کی ایک عدالت میں گزشتہ روز 26 سالہ شخص کو مبینہ طور پر ایک امریکی خاتون بن کر محبت کا جھانسا دے کر لوٹنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ دبئی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نے سنا کہ نائجیریا کے ملزم اور اس کے گینگ نے شکایت کنندہ کو برہنہ کر دیا اور اس کے بینک کارڈوں سے 19,454 درہم نکالنے سے پہلے اسے گرم لوہے کے راڈ سے ڈرایا۔ متحدہ عرب امارات میں شاپنگ مالز کی جانب سے صارفین کو زبردست آفر مگر شرائط بھی ساتھ ہیں۔ دبئی متحدہ عرب امارات میں شاپنگ مالز نے اپنا کرایہ دار دکانداروں کے لیے نئی رعایت کا اعلان کیا ہے، جس میں ریٹیلرز کو 1 سے 3 مہینے کے لیے کرائے کی معافی کی جائے گی۔
ریٹیلرز کو شاپنگ مالز کے ساتھ معاہدہ کرنا ہو کہ وہ دکان کے معاہدے کی تکمیل کے بعد نئے ٹرم کے لیے معاہدہ کریں گے اور کسی دوسری شاپنگ مال میں وہ شفٹ نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی اگر اس شاپنگ مال نے دوسری شاپنگ مال بنائی تو وہ وہاں یہ لوگ کرائے پر دکان لیں گے۔ شاپنگ مالز کو خدشہ ہے کہ کچھ دکاندار کسی نئی جگہ اپنی دکان شفٹ کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے دکانداروں کو 1 سے 3 مہینوں کے کرایوں میں رعایت کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد انہیں 1 سے 3 مہینوں تک کے کرائے کی رعایت ہوگی۔ اس کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے ان کی خریداری میں کمی ہے۔ یہ وقتی ریلیف بیپاریوں کو سہولت دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ یو اے ای میں کرونا وائرس سے 5 افراد کی ہلاکت کی جھوٹی خبر پھیلانے والے ملزمان کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق ابوظہبی کی کورٹ آف اپیل نے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی کورونا سے موت کی خبر پھیلانے کے الزام میں گرفتار افراد کو جیل کی سزا سنا دی۔ NCEMA کا اپنے آفیشیل بیان میں اس خبر کے حوالے سے کہنا تھا کہ ابوظہبی اسپورٹس چینل پر نشر ہونے والی خبر جھوٹی ہے اور مبینہ متاثرہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ ان کی ہلاکت سے متعلق خبر من گھڑت ہے۔ مزید برآں NCEMA کی پروسیکیوشن کے قائم مقام سربراہ کورونا سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پبلک پروسیکیوشن میڈیا میں اپنی ذمہ داریاں مناسب طریقے پوری نہ کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دبئی میں کرونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 2 شیشہ کیفے بند کر دیے گئے۔ دبئی میونسپلٹی نے کرونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 2 شیشہ کیفے سمیت 2 اداروں کو بند کر دیا۔ خلاف ورزی کرنے والے بزنسز کو 4 نومبر 2020 کو دبئی میونسپلٹی کے معائنے کے دوروں کے دوران پکڑا گیا تھا۔ مجموعی طور پر 2384 اداروں نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا۔ بندش کا سامنا کرنے والے 2 اداروں کے علاوہ 4 دیگر کاروباروں پر جرمانہ عائد کیا گیا اور 49 کو عدم تعمیل پر وارننگ جاری کی گئی۔ یو اے ای ٹیلی کمیونیکیشن کی رہائشیوں کو فوری طور پر ایپ اپڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات کے ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ایپل آئی فون استعمال کرنے والے صارفین کو ارجنٹ وارننگ جاری کرتے ہوئے واٹس ایپ اپڈیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ خطرناک سائبر سیکیورٹی کے مسائل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ٹیلی کمیونیکیشن حکام کی جانب سے جمعرات کے روز کہا گیا کہ iOS آپریٹنگ سسٹم کے لیے واٹس ایپ اور واٹس ایپ بزنس کا نیا ورژن لانچ کیا گیا ہے تاکہ ان خطرات سے بچا جا سکے جو بدنیتی پر مبنی کوڈز اور میموری کرپٹ ہونے اور کریش جیسے مسائل کا باعث بن۔ شارجہ میں فیملیز کے لیے مخصوص رہائشی علاقوں کو 6000 سے زائد مزدوروں اور غیر شادی شدہ افراد سے خالی کروا لیا گیا۔ شارجہ میونسپلٹی کی جانب سے جمعرات کے روز اعلان کیا گیا کہ رہائشی علاقوں سے مزدوروں اور کنواروں کو نکالنے کی مہم کے دوران اب تک 6500 سے زائد غیر شادی شدہ افراد کو رہائشی علاقوں سے نکال دیا گیا ہے۔ شارجہ بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل تقبت الطریفی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس مہم کے دوران 6561 ورکروں اور غیر شادی شدہ افراد سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ الطریفی کا کہنا تھا کہ اس مہم کے دوران شارجہ بلدیہ نے فیملیز کے لیے مخصوص رہائشی علاقوں سے مزدوروں اور غیر شدہ افراد کو نکالنے کے لیے انسپیکشن کے دوران شارجہ شہر کے مختلف علاقوں میں سے 1636 چھاپے مارے۔ اس مہم کا فیصلہ ایک خاتون کی جانب 27 ستمبر بروز اتوار کے روز شارجہ کے ٹی وی اور ریڈیو کو کی گئی ایک کال کے بعد کیا گیا تھا۔ خاتون نے کال کے دوران رہائشی علاقوں میں مزدوروں اور کنواروں کے علاقے میں موجودگی کے حوالے سے شکایت کی تھی۔ شکایت کنندہ خاتون کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں کنوارے افراد اور مزدوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے جس کے باعث وہ خود کو اپنے بچوں کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، جس کے فوری بعد ڈاکٹر شیخ سلطان نے شارجہ میونسپلٹی اور شارجہ پولیس کو علاقہ کنواروں اور مزدوروں سے خالی کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ ممبئی انڈینز نے ڈی سی کو 57 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ دہلی کا اس شکست کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں جگہ بنانے کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دہلی 8 نومبر کو ہونے والے دوسرے کوالیفائر میں سن رائزر حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان ایلیمنٹر کی فاتح ٹیم سے کھیلے گی اور اس مقابلے کو جیتنے والی ٹیم 10 نومبر کو ہونے والے فائنل میں ممبئی سے کھیلے گی۔ ایمریٹس گروپ سیکیورٹی پاکستان میں مقیم اپنے سٹاف کو ایویشن سیکیورٹی کے حوالے سے ٹریننگ خود کروائے گا۔
پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایمرس ایکس رے ٹریننگ پروگرام کی پاکستان میں تصدیق شروع کر دی۔ ایکس رے ٹریننگ پروگرام جو سینٹر آف ایویشن اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی جانب سے کروایا جاتا ہے، اب ایمرس گروپ سیکورٹی پاکستان میں مقیم اپنے سٹاف کی ایکس رے ٹریننگ خود کروائے گا۔ ایکس رے ٹریننگ پروگرام ایئرپورٹس پر سامان کی تلاشی لینے کے لیے ایکس رے مشینوں کے استعمال سے متعلق ہوتا ہے، جو کہ 5 دنوں پر مشتمل ہے اور اسے اب ای لرننگ کے حساب سے تبدیل بھی کیا گیا ہے۔ اسپین کے ٹینس سٹار اور عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کے ایک پروفیشنل ٹینس میں 1000 فتوحات مکمل ہو گئی۔ انہوں نے پیرس ماسٹرز میں ہم وطن کھلاڑی فیلسیانو لوپیز کو ہرا کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیرس ماسٹرز میں نڈال کی جیت کا سکور 4-6، 7-6 اور 6-4 رہا۔ نڈال جنہیں پہلے راؤنڈ میں لوپیز سے سخت مقابلہ درپیش تھا، وہ جلد ہی مخالف کھلاڑی کے مقابلے میں سنبھل گئے اور ڈٹ کر لوپیز کا مقابلہ کیا۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔